یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سے لوگوں نے ایک مطلب تو صاف ہے، دین آج مکمل ہو گیا ہے، نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے اوپر میری نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے، تو اس سے پھر یہ سمجھا کہ دین کی ہر اعتبار سے تکمیل ہو گئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں جو آ کے حضرت عمر نے کی ہیں، مطلب پولیس کا محکمہ بنایا ہے، تو اگر تکمیل پہلے ہو گئی تھی تو یہ پھر کیا ہوا ہے؟ یا انہوں نے عدالتوں کا نظام علیحدہ کیا ہے، تو تکمیل اگر پہلے ہوئی ہو گئی تھی تو یہ کیا کیا ہے؟ تو در حقیقت یہاں جس دین کی تکمیل کی بات کی جا رہی ہے وہ عبادات کی حد تک بات ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، تکمیل ہو گئی، اب کوئی اس میں نیا طریقہ شامل نہیں کیا جا سکتا، وہ بدعت ہوگی۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، پردے کے احکامات کیا ہیں، تو جو تفصیلات آ گئی ہیں وہ تو تکمیل ہو گئی ہے۔ لیکن جن معاملوں میں قرآن مجید نے تفصیلات نہیں دی ہیں، وہاں پہ اصول دیے ہیں، تو وہاں ارتقاء ہوگا، اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ڈھانچہ بدلتا رہے گا۔ مثلا اگر ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں تو قبائلی دور تھا، وہاں جو اولو الامر بنتے تھے، ظاہر مشورہ کرنا ہے، شورا سے مشورہ ہوگا۔ شورا کیسے وجود میں آئے گی؟ کوئی انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، یہ قبیلہ ہے اوس کا، اس کے سردار کو بلا لو، یہ قبیلہ ہے خزرج کا، اس کے سردار کو بلا لو، یہ مہاجرین ہیں، یہ دو چار قبیلوں والے، ان کو بلا لو، یہ مل بیٹھ کے ان کا فیصلہ ان کے پورے پورے قبیلے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک کمیونٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، نیچرل لیڈر ہیں، یہی نظام ہے، وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کر لیں گے وہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ جیسے آج بھی گاؤں دیہات میں ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹے گاؤں میں، کہ جو ایک خاندان کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا فیصلہ سارے خاندان والے مان لیتے ہیں، یہ ایک بالکل فطری طریقہ تھا۔ لیکن آج شہر میں بیٹھ کے آپ اس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہاں تو کوئی برادری کا نظام نہیں ہے، یہاں تو کوئی خاندان کا اس طرح کا نظام نہیں ہے، اس کی جگہ پہ پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئی ہیں۔ یہ آج کل یہ ایک بحث چل رہی ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا بغیر عقل کے تقلید کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے اندھا بہرہ بن کے جمہوریت کے گن گائے، اب ذرا ادھر سے جو ہے نا وہ بیزار ہوئے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں چائنا ماڈل۔ تو چائنا ماڈل کیا ہے؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی ایک ہی پارٹی کی گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ ورزا یار پھرے، یہ ہے چائنا ماڈل۔ تو ایسے لوگ پھر کہتے ہیں جی اسلام میں پارٹیاں نہیں ہیں۔ بھائی پارٹیاں نہیں ہیں تو یہ اوس کیا تھا، یہ خزرج کیا تھا؟ پارٹیاں نہیں ہیں تو یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے کیا تھے؟ 12 چشمے علیحدہ کیوں ان کے لیے نکال دیے تھے؟ 12 نقیب کیوں ان کے مقرر کر دیے تھے؟ پارٹیاں ہوتی ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر یہ ڈویژن قدرتی ہے، نسلی طور پر تھی، اب یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ ہوتی ہے، یہ فلانی سیاسی پارٹی ہے، یہ فلانی سیاسی پارٹی ہے۔ اس میں چودھری صاحب بھی آ سکتے ہیں، باسی صاحب بھی آ سکتے ہیں، راجہ صاحب بھی آ سکتے ہیں، اور بھی کوئی جو بھٹی صاحب بھی آ سکتے ہیں، کسی پہ پابندی نہیں ہوتی۔ خاندان والی پارٹی میں خاندان سے باہر کا بندہ نہیں آ سکتا، تو یہ تو ایڈوانس فارم ہو گئی نا، یہ اس سے ارتقاء یافتہ صورت ہو گئی۔ اس سے معاشرہ منظم ہوتا ہے، پولیس نہیں منظم کر سکتی، فوج نہیں منظم کر سکتی، یہ سیاسی ادارے ہیں جو معاشرے کو منظم کرتے ہیں، اسے تنظیم دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا معاشرہ منظم معاشرہ نہیں ہے تو آپ ریاست کی ضرورت ہی پوری نہیں کرتے۔ یعنی اس بات کو سمجھ لیں، ریاست کے 4 پلر ہیں آج کے دور میں۔ علاقہ ڈیفائنڈ، نمبر 1 قوم، اور قوم منظم قوم یعنی جس کی حکومت ہو۔ تو منظم ہونے کے لیے حکومت تب وجود میں آئے گی جب یہ نیچے سے تنظیم سازی ہو کے اوپر جائے گی، تو یہ حکومت ہے، پھر اس کا اقتدار اعلیٰ بھی ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیں گے تو معاشرے کی تنظیم ضروری ہوتی ہے، نہیں تو طوائف الملوک کی ہو جاتی ہے۔ تنظیم کا پہلے ذریعہ جو تھا وہ قبائلی نظام تھا، خاندانی نظام تھا، اب وہ تتر بتر ہو گیا ہے، وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس کی جگہ پہ معاشرے کو منظم کرتے ہیں یا رائے عامہ کو منظم کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں۔ ان کا وجود ختم کر کے پھر فاشزم آ جاتا ہے، اور فاشزم کے نتیجے میں پھر بہرحال آج وہ زمانہ ہے کہ انگریز براہ راست آ کے یہاں پر غلامی مسلط نہیں کر سکا، واپس چلا گیا۔ انڈائریکٹ غلامی، معاشی غلامی، IMF، ورلڈ بینک، ان کے ذریعے سے غلامی مسلط کی، براہ راست غلامی میں وہ نہیں لے سکا۔ یہ بدلا ہوا زمانہ ہے، یہ اور زمانہ ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے انسانی سوچ میں، انسانی تمدن میں، جو تمدن کے اندر ارتقاء ہوا ہے، یہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہونا ہے یا نہیں معلوم تھا؟
اور جو ارتکاب بعد میں ہونا ہے اس کی اگر تفصیلی رہنمائی مکے میں دے دی جاتی تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا بات کی گئی ہے. لہذا اس کا بہترین اللہ نے یعنی اصول دے دیے. اس اصول سے باہر نہیں جانا ہے, اس کے اندر اندر قانون سازی اپنے مشورے سے کر لینی ہے, اپنے حالات کے مطابق کر لینی ہے. تو دین مکمل اس اعتبار سے تو ہو گیا تھا کہ آپ عادات کا مکمل پیکج آپ کو دے دیا گیا, لیکن یہ کہ یہ والے جو معاملات ہیں خاص طور پر ریاست کی سطح کے معاملات, اس میں آپ دیکھیں گے تو تفصیلی احکامات نہیں دیے گئے, صرف اصولی رہنمائی دی گئی ہے. سماجی نظام میں تفصیلی احکامات بھی, مطلب پردے کے احکامات آ گئے, شادی بیاہ کے احکامات آ گئے, یہ سماجی نظام ہی ہے. تو اس میں تو کافی تفصیل, چونکہ سماج نے جس درجے تک ترقی کرنی تھی وہ تو ہو چکی تھی, آگے معاشی ترقی ابھی ہونی تھی, سیاسی ترقی ابھی ہونی تھی. لہذا اس کے بارے میں, معاش کے بارے میں معاشی سطح پر پھر بھی کچھ اصول دیے. اس میں ایک اصول تو وہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے ملکیت اللہ کی ہے. پھر یہ بھی قانون آ گیا کہ جو مال فے ہوگا وہ ریاست کا ہوگا, وہ انفرادی ملکیت نہیں ہوگی, وہ اجتماعی ملکیت ہوگی. یہ قانون بھی آ گیا کہ زکوٰۃ دینی ہے, جو سارا اسی سے یہ قانون بھی آ گیا کہ سود حرام ہے, یہ قانون بھی آ گیا کہ جوا حرام ہے. تو اس میں پھر کچھ قوانین ہیں جو معاشی سطح پہ دیا گیا ہے. جب آپ سیاسی سطح پہ آئیں گے قانون آپ کو کوئی ملے گا نہیں, صرف اصول ملیں گے, کیونکہ یہاں ابھی بہت سارا ارتکاب ہونا تھا.